بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو، گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کرو۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے ناشتے میں دہی کے ساتھ کرو۔ ہری مرچیں بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی۔ سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ دانتوں پر ادرک کا پانی لگاؤ، اس سے دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے۔ پیاز کا رس کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کھیرا قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ قبض کو ختم کرنا چاہتے ہو، چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو۔ قبض جیسی بھی ہو ختم ہو جائے گی۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکیاں آنا شروع ہو جائیں، سمجھ جائیں وہ پوری طرح صحت مند ہے۔ اگر روزانہ دوپہر کو بینگن کا بھرتا بنا کر کھایا جائے، اس سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ سینے کی بلغم بھی دور ہوتی ہے۔ اگر سالن میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا جائے، اس سے سالن جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماری کا خاتمہ کرتا ہے۔ کچی انار کا جوس پیو، اس سے جسم کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ جو کہ روٹی کھانے سے سر درد نہیں ہوگا۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں آفت آنے کی نشانی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے، ایسی عورت امیر بندے کو بھی مفلس بنا دیتی ہے۔ شام کو آلو کھانے سے بواسیر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جلدی اٹھنا، جلدی سونا دماغ کو فریش رکھتا ہے۔ آم کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ منہ میں چھالے ہوں تو کھیرے کی جاگ منہ پر لگانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ ہے۔ لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑو، اس سے خارش ختم ہو جائے گی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ ادرک میں اڑکے گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگاؤ، سالوں پرانی جھریاں ایک رات میں ہی غائب ہو جائیں گی۔ ایک چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی۔ رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں، ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہے۔ ناریل کا پانی 2 کھانے کے چمچ دوپہر اور شام کے کھانے کے بعد پینے سے چند مہینوں میں شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ کرنا واجب ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے۔ آدمی کی اس کی سواری کے بارے میں مدد کرنا، اپنی سواری پر بٹھانا، اس کا سامان رکھوانا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ نماز کی طرف ہر قدم اٹھانا صدقہ ہے، اور راستے میں تکلیف دہ چیز کو دور کرنا صدقہ ہے۔ جو پانی کم استعمال کرتے ہیں، ان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ حکماء کے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم ہونے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ خاموش رہنا زیادہ ذہین ہونے کی علامت ہے۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں، وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ میٹھا کھانے سے عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ میٹھا کم کھائیں، بوڑھے ہونے سے بچنا چاہتے ہیں۔ سبز مرچ کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ لہسن کا رس نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ پھٹتے نہیں۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے، پیٹ کی توند نہیں بڑھتی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے غصے کی مقدار میں کمی آئی، یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ پیٹ کی چربی کا دشمن ایک پھل کا شربت ہے، وہ ہے تربوز کا شربت۔ جس عورت کا جسم موٹا اور قد چھوٹا ہو، وہ ضدی عورت ہوتی ہے۔ لمبے قد والی اور جسم کی دبلی بہت محنتی ہوتی ہے۔ پھول مہانے روسٹ کر کے چاٹ میں شامل کریں۔ پھول مہانوں کی چاٹ نہ صرف کھانے میں ذائقہ دار ہوتی ہے بلکہ آپ کی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ آلو کے چپس کھانے سے جلد کی میل اور دانے پیدا ہوتے ہیں۔ کھیرا کھانے سے ہاتھ پاؤں کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ پیشاب کی جلن میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ کھیرے گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔
کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ کھیرا ہاضمہ دار ہے، دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس کر روزانہ صبح خالی پیٹ 1 چائے کا چمچ پانی کے ساتھ کھائیں۔ یہ شوگر اور موٹاپے کے لیے زبردست ہے۔ جس گھر میں ہر جمعے کو چراغ جلایا جاتا ہے، اس گھر میں کبھی نحوست نہیں آتی، یعنی غریبی مفلسی نہیں آتی۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہو، ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ ہو، ان کی سماعت کمزور ہوتی ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کے باعث بنتا ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے ذہن میں رکھ کر پیا جائے، وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چیری کا استعمال کر لیتا ہے، ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھایا کریں۔ جسم میں کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو، ایلو ویرا کے پانی سے افاقہ ہوگا۔ موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، نیم گرم پانی میں لیمبو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کریں۔ 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو، لیمبو کا رس پانی میں ڈال کر پی لیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن محسوس ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیا کریں۔ یہ چند چیزیں جو آپ کو طاقت دیں گی۔ ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت، انجیر، انڈا شامل ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں، شوگر جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو، ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگ جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں، وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتی ہے، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، موٹاپا جلدی آتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد ہو تو تلوں کا تیل استعمال کریں۔ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہر ہفتے صفائی کریں، اس سے بالوں کی نشوونما کم ہوتی ہے۔ کیسٹرول کو کم کرنا ہے، دوپہر کے وقت 1 مٹھی چنے کھائیں۔ اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، وقت پر سویا کریں، صبح جلدی اٹھا کریں، اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بیر کا گوشت پکا کر کھائیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسمگول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹائیں، بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو، گنے کا جوس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو، دمہ کا مرض ہو، وہ آڑو کھا لیں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو، مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو، پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کریں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، زیادہ کھانے سے بدن سست ہوتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں، ایڑیوں میں تکلیف ہو تو چقندر روزانہ کھائیں، اس سے پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے بدن سے چکنائی ختم کرنی ہے، دلیا کھایا کریں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، کھانا ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، وزن بڑھ جاتا ہے۔
अंगूर खाओ, सेब खाओ, बदन में सरसों के तेल की मालिश करो, मच्छर का डंक का असर नहीं करेगा। गोभी पकाते वक्त अगर सालन के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा डबल रोटी का डाल दिया जाए तो गोभी की बदबू नहीं आती। हज़रत अली ने फरमाया, ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। पुदीने के पत्ते जिल्द पर रगड़ने से जिल्द नरम व मुलायम हो जाती है। पेशाब आए तो पानी पीकर पेशाब करो, इससे आपके गुर्दे साफ हो जाएंगे। ख़वातीन को महसूस अयाम के अंदर बाकायदगी से खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। नहार मुँह आड़ू खाओ, याददाश्त तेज़ हो जाएगी। नाश्ते में गंदम का दलिया खाने से शुगर के मर्ज से निजात मिलती है। नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। वॉशरूम में मोबाइल हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे आपको भूलने की बीमारी लगेगी। जो एक सांस में पानी पीने का आदी होता है वो जल्दबाज होता है। जो रात को बावुज़ू होकर सोते हैं इनको बुरे ख्वाब कभी नहीं आते। खाने के बाद सब्ज़ चाय का इस्तेमाल मुंह की सफाई और तरोताज़गी का सबब बनता है। बच्चों के पेट में होने वाले कीड़े ख़त्म करने के लिए इन्हें रोज़ाना नहार मुँह खजूर खिलाएं, इससे पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहते हैं तो दही के अंदर बादाम डालकर माथे की मालिश कर लिया करें। रात को जो बंदे जुराबे पहनकर सोते हैं इनकी उम्र कम होने लगती है। नहार मुँह भुने हुए चने खाने से दिमाग तेज़ होगा, भूलने की बीमारी कभी नहीं होगी। अपनी ग़िज़ाओं में सुबह शाम अंजीर का रोज़ाना इस्तेमाल किया करें। अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल सीने में जलन और तेज़ाबियत का बाइस बनता है। रोटी खाने से पहले एक अदद बड़ी इलायची खा लेने से रोटी जल्दी हज़म हो जाती है। पानी के साथ अंजीर खाएं, ज़िंदगी भर फालिज नहीं होगा। पानी के साथ अजवाइन खा लेने से हड्डियों का गुदा कभी कम नहीं होता। पानी के साथ बाजरा खाओ, पेशाब पीला नहीं आएगा। मुल्तानी मिट्टी जली हुई जगह पर लगाने से जलन का निशान ख़त्म हो जाता है। गुलाब में गेंदे के फूल का रस मिलाकर मुंह पर लगाने से 90 साल तक रंग गोरा हो जाता है। सिगरेट नोशी की आदत ख़त्म करने के लिए विटामिन सी की गोलियां किसी भी अच्छे मेडिकल कंपनी की लें। इसमें जब भी नशे की तलब हो तो एक गोली चूस लिया करें। हामला औरत सुबह के वक्त अगर सलाद खाए पैदा होने वाला बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। खाना चबा कर खा लेने की सूरत में पेट मुख्तलिफ बीमारियों से बचा रहता है। दिन की शुरुआत हमेशा नीम गर्म पानी से करें। नीम गर्म पानी में नींबू और शहद शामिल करके पीने से जिस्म डिटॉक्स होता है, मदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है और वज़न कम करने में मदद मिलती है। खाने से पहले सलाद खाएं। खाने से पहले सब्जियों का सलाद खाने से ना सिर्फ हाजमा बेहतर होता है बल्कि गैर ज़रूरी खाने से भी बचा जा सकता है। खाने के बाद एक गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका पीने से खून में शक्कर यानी शुगर की सतह कंट्रोल में रहती है और वज़न कम करने में मदद मिलती है। रोज़ाना 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल जिस्मानी तवानाई और जिल्द की चमक बढ़ाता है। पुदीने के पत्ते पानी में उबाल कर पीने से मैदा साफ़ रहता है, निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है। ज़्यादा पानी पिएं। दिन भर 8 से 10 गिलास पानी पीने से जिस्म से जहरीले मादे निकल जाते हैं और हमारी जिल्द साफ़ हो जाती है। ज़्यादा मीठे के इस्तेमाल से जहन कमज़ोर हो जाता है। अजवाइन रोज़ाना खाओ, हमेशा जवान रहोगे। खाली पेट सोने से उम्र में कमी आती है। जो कच्चा दूध पीता है इसको कभी कमर दर्द की शिकायत नहीं होती। भुने हुए चने खाने से हड्डियाँ ऊँट की हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। रोज़ाना सुबह लहसुन का एक जवा खाली पेट खा लें, इससे आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। क्या आप जानते हैं हफ्ते में एक बार पिज़्ज़ा खाने से खुराक की नाली के कैंसर से बच सकते हैं। सुबह 10 से 15 मिनट धूप में बैठने से विटामिन डी हासिल होता है, हड्डियों और मदाफ़ती निज़ाम के लिए ज़रूरी है। 4 से 5 बादाम रात को भिगोकर सुबह खाने से दिमाग तेज़ होता है, तवानाई मिलती है। रात को दूध में हल्दी डालकर पीने से जिस्मानी सोजिश कम होती है, मदाफ़ती निज़ाम बेहतर होता है और नींद अच्छी आती है। हल्दी खाना पकाने में आम तौर पर इस्तेमाल करने वाला मसाला है। ये ज़्यादातर ग्रोसरी स्टोर और बाज़ार से मिलती है। हल्दी को सदियों से सेहत के लिए मुख्तलिफ हालतों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात हैं। मुख्तलिफ बीमारियों और रद्द-ए-अमल के लिए हल्दी के इस्तेमाल के कुछ तरीके ये हैं। गठिया और जोड़ों के दर्द के लिए 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर को गर्म दूध या पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं और मुतासरा जोड़ों पर लगाएं। 2 चम्मच हल्दी पाउडर पानी या दूध के साथ दिन में 2 से 3 बार लें। अपने खाने में हल्दी शामिल करें, जैसे सालन, सब्ज़ी, दाल, सूप वगैरह। ये नज़ला ज़ुकाम के लिए, बदहज़मी के मसाइल के लिए, कैंसर से बचाव के लिए, दिल की सेहत के लिए, दिमागी सेहत के लिए, मदाफ़ती निज़ाम के लिए। 1 से 2 चम्मच हल्दी पाउडर पानी या दूध के साथ दिन में 2 से 3 बार लें।
اپنے کھانے میں ہلدی کا استعمال لازمی کریں۔ 1 چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر گرم پانی یا چائے میں ملا کر اس کا مشروب بنا کر پی لیں۔ ہلدی میں ساگودانہ جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ہاضمہ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مفید سمجھی جاتی ہیں۔ ہلدی کے پانی کو اگر باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو کھانا بآسانی ہضم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہلدی کا پانی پیٹ کے اپھار کو کم کرتا ہے، گیس کی علامات کو بھی ختم کرتا ہے۔ اگر ہاضمے کا نظام اچھے طریقے سے کام کر رہا ہو تو میٹابولزم ٹھیک رہتا ہے۔ صحت مند میٹابولزم کی وجہ سے وزن میں آسانی کے ساتھ کمی لائی جا سکتی ہے۔ ہلدی جگر سے پیدا ہونے والا مادے کے بہاؤ کو بہتر بناتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کو غذائی چربی توڑنے میں مدد ملتی ہے۔ پیشاب کی نالی میں سوزش کافی تکلیف دہ مرض ہوتا ہے، جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کافی لوگ ہچکچاتے ہیں۔ اس سوزش کو UTI کی علامات واضح ہوتی ہیں، بلکہ انہیں بیماری کے آغاز میں پہلے ہی پہچانا جا سکتا ہے۔ زیادہ پانی پینا۔ پانی زیادہ پینے کی عادت پیشاب کی نالی کی سوزش جیسی تکلیف دہ مرض کا خطرہ کم کر دیتی ہے۔ خصوصاً خواتین کے لیے یہ عادت بہت ضروری ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق زیادہ پانی پینے سے مثانے میں اکٹھا ہونے والے بیکٹیریوں کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا ارتجاع نہیں ہوتا، جو کہ اس مرض کا باعث نہیں بنتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے پیشاب کی نالی میں انفیکشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے بیکٹیریا کو جمع ہونے سے روکا جائے۔ اس کے لیے ہلدی والا دودھ، گولڈن ملک، 1 گلاس گرم دودھ میں آدھا چمچ ہلدی شامل کر کے اس میں کالی مرچ کی 1 چٹکی شامل کریں تاکہ بہتر جذب ہو۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کسی بھی صحت کی حالت کے علاج کے طور پر ہلدی کا استعمال کرنے سے پہلے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ورانہ سے مشورہ کرنا یاد رکھیں۔ محفوظ اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے لیے مناسب خوراک اور تیاری کی ہدایات پر عمل کریں۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جو لوگ کنگھی کم کرتے ہیں ان لوگوں کے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ املی آلو بخارے کا پانی چربی کو پگھلاتا ہے، چہرے کے کیل مہاسے ختم کرتا ہے۔ اگر رزق میں رکاوٹیں آنے لگیں تو گھر میں ایک بکری لے آؤ، رزق بڑھنے لگ جائے گا۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، جسم کا درد جیسا بھی ہو اس میں آرام آ جائے گا۔ مکھن کھانے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ سیب کھانے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے، سوکھا پودینہ کھا لو۔ کچے ناریل کا رس دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ آڑو کھاؤ، جلد نکھرنے لگتی ہے۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے۔ تیز گرم کھانا مت کھاؤ، دل کی بیماری ہو جائے گی۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والی عورتوں کو بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد ہو تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ چاٹ لو، پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اولاد نرینہ اور بیٹے کی نیت کر کے سارا دن سورۃ قریش باوضو ہو کر پڑھیے، انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد ہرگز یہ کام مت کریں۔ چائے اور کافی شدید نقصان دہ ہے۔ کھانے کے فوری بعد پھل استعمال نہ کریں۔ کھانے کے بعد پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانا بھی نقصان دہ ہے۔ رات کے کھانے کے فوراً بعد سو جانا کئی بیماریوں کو لے کر آتا ہے۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانا نہایت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ کم عمری اور جوانی میں باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں ان کو بڑی عمر میں جا کر جوڑوں کا ہڈیوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا بھی دیر سے آتا ہے۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مٹھائی دودھ کے ساتھ کھائی جائے تو طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روٹی کے ساتھ سونف کھا لینے سے چہرے کی جھریاں چند دن میں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ اگر روزانہ کچھ سونف کھا لی جائے تو چند دنوں میں وزن میں کمی آ جائے گی۔ بغلوں میں دانے نکلنے لگے تو یہ معدے میں گرمی کی نشانی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کو نہار منہ ایک ٹانگ کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ کھٹی اور نمکین لسی پیو، دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر مسلسل ہچکی آ رہی ہو، بند نہ ہو رہی ہو تو ایک لونگ منہ میں رکھ کر چوس لیا کرو۔ اپنے محبوب بندے کے پاس رہنے سے ڈپریشن میں کمی آتی ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔
بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑیں اور سر کی جلد کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال گرنے لگ جائیں، ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، بال گرنا رک جائیں گے۔ اگر مونچھوں کے بال گرنے لگے تو جان لو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھاؤ، جلد تر و تازہ رہے گی۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو بے تحاشا طاقت حاصل ہوتی ہے۔ کسی جگہ پر سوجن آ جائے، اس جگہ پر پان کے پتوں کو رگڑ دو، سوجن ختم ہو جائے گی۔ سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ لینے سے سر میں درد نہیں ہوتا۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھے جانے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت سو جاؤ، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ دودھ میں کچا کیلا شامل کر کے کھانے سے جسم میں کمزوری نہیں آئے گی۔ ملتانی مٹی گھر میں رکھو، مکڑی جالا نہیں بناتی۔ چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگا لو، دانے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ نمک بدن پر الرجی لاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کا رنگ کالا ہو، اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائے گا۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑنے لگے تو یہ جگر کی بیماری کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ چہرے پر چنے کی دال کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر دانے نہیں آئیں گے۔ اگر چاہتے ہیں ساری زندگی پیٹ کی گیس یا قبض کا مسئلہ نہ ہو تو چند کام کر لیں۔ کھانے میں ادرک اور کالی مرچ روزانہ استعمال کریں۔ کھانے کو ہمیشہ چبا چبا کر کھائیں۔ ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسمگول ملا کر پی لیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ نہار منہ چہرے کو دھوتے وقت پانی میں لیمبو کے چند قطرے شامل کر کے چہرے کو دھونے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کا استعمال زیادہ کریں۔ منہ سے بدبو آنے لگے، جامن استعمال کریں۔ معدے کا درد ہو، ٹینڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کریں، اس سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے جسم کی جلد نکھرنے لگتی ہے۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو، ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ آب و ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورت رحمان کی ریکارڈنگ روزانہ ضرور چلایا کریں، اس سے آپ کو بذات خود اپنے گھر والوں پر بہتری محسوس ہوگی۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے، پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوراً دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر لگاؤ، بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ دل کے مریض لوگ آلو بھارا مت کھائیں، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے، مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس ہوگا۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کڑلی کریں۔ بواسیر کے مریض لوگ لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں، چاولوں کے اوپر سے پانی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کریں، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔